اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک نجی چینل پر مرحومہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی منیزہ جہانگیر کو انٹرویو دیتے ہوئے اس سوال پر کہ کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی اسپیس ہے کہ وہ سیاست کریں یا مائنس عمران خان تحریک انصاف سیاست کریں، تو حسب فطرت رانا صاحب نے وہی جواب دیا جو کہ اسکرپٹ میں لکھ کر دیا گیا تھا کہ اس کے لیے یعنی عمران خان کے لیے وہی اسپیس ہے جو الطاف حسین کے لیے اسپیس ہے۔ اس نے وہی راستہ اپنایا ہے جو الطاف حسین نے اپنایا تھا، اور آج کی ایم کیو ایم الطاف حسین سے جان چھڑا کے زندہ ہے اور ہماری اتحادی بھی ہے۔ سنیے رانا صاحب نے کیا جواب دیا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ آپ ایک زیرک سیاستدان ہیں، آگے چلتے ہوئے کیا سپیس ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ سیاست کریں یا پاکستان تحریک انصاف مائنس عمران خان سیاست کریں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے وہی سپیس ہے جو الطاف حسین کے لیے، اس نے وہی راستہ اپنایا جو الطاف حسین نے اپنایا تھا۔ تو اس کے اندر تو الطاف حسین کی جو پارٹی ہے اس کے دھڑے تو ہو گئے تھے، مگر ایم کیو ایم آج بھی زندہ ہے، آپ کی کولیشن پارٹنر ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف حسین سے جان چھڑا کے زندہ ہے، اور جان چھڑا کے جو ہے وہ ہماری الائی ہے۔ مگر رانا صاحب ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب ادھر ہیں، الطاف حسین صاحب باہر لندن بیٹھے ہوئے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، الطاف حسین اس وقت بھی تو باہر ہی بیٹھا تھا جب پورا کراچی اس کا تھا، پورے کراچی سے وہ مینڈیٹ حاصل کرتا تھا۔ مگر عمران خان صاحب ادھر ہیں، نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ادھر ہونے یا ادھر ہونے سے فرق تو نہیں پڑتا۔ وہ ادھر نہیں بھی تھا تو جب اس کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھی تو وہ کامیاب تھی۔ جب اس نے پاکستان کو ٹکر مار دی تو پھر وہ جو ہے وہ پھر اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ اب کوئی بے خبر وزیر داخلہ رانا صاحب سے یہ پوچھے کہ الطاف حسین صاحب نے کون سا عمران خان والا راستہ اپنایا تھا، اور آپ کس پارٹی کی بات کر رہے ہیں جو الطاف حسین سے جان چھڑا کر زندہ بھی ہے اور آپ کی اتحادی بھی ہے۔ جناب رانا ثناء اللہ صاحب، الطاف حسین نے اپنی ذات یا اپنے مفاد کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی ایسا قدم اٹھایا تھا کہ جس کا پچھلے 7 سال سے وہ سیاسی تاوان ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو صرف اپنے کارکنان کہ جنہیں جب لاپتہ کیا جا رہا تھا یا انہیں بے گناہ گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو حکمرانوں سے بار بار کی اپیلوں اور مطالبوں کے بعد ان کارکنان کے غمزدہ خاندانوں کے دکھ اور کرب کو دیکھتے ہوئے جو کچھ کہا تھا اس پر 24 گھنٹے بعد معافی بھی مانگ لی تھی، لیکن باوجود اس کے جواباً جو رد عمل کراچی میں ایم کیو ایم کے کارکنان کے خلاف اداروں کا آیا، اس کا تو 0.1% بھی عمران خان یا اس کے کارکنان اور لیڈرشپ کے خلاف نہیں آیا۔ اور پھر جس طرح 23 اگست کو ایم کیو ایم کی تمام لیڈرشپ سے پریس کانفرنسز کے ذریعے الطاف حسین سے لا تعلقی کے بعد پاکیزہ ایم کیو ایم بنائی گئی، اس نے تو تمام جمہوری روایات کو ہی پامال کر دیا۔ اور پھر بات یہیں تک نہیں رکی، بلکہ ایک اور دھڑے کو لانچ کر کے باقاعدہ غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے کردار کشی بھی کروائی گئی، لیکن جواب میں سوائے صبر اور خاموشی کے کچھ نہ کیا گیا۔ اور رہی بات الطاف حسین صاحب سے جان چھڑا کر جس پارٹی کے زندہ ہونے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو وزیر داخلہ صاحب وہ تو اسی دن دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی کہ جب اس نے سمندر سے نکل کر استنجے کے لوٹے میں غوطے لگانا شروع کیے تھے۔ ویسے رانا صاحب، آپ جیسا زیرک سیاستدان جس نے جنرل مشرف کے دور میں مظالم سہنے کے باوجود اپنی لیڈرشپ سے بے وفائی نہیں کی تھی، اس کے منہ سے استنجوں کے لوٹوں کی پذیرائی کو زیب نہیں دیتی۔ اب دوسری طرف عمران خان کہ جس کی گرفتاری کے لیے رینجر نے صرف ہاتھ ہی لگایا تھا، تو پورے پاکستان سمیت اوورسیز سے سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ عمران خان سمیت تمام لیڈرشپ کی جانب سے کارکنان کو باقاعدہ اعلانیہ پیغامات بھیجے گئے، جس میں افواج پاکستان کے انسٹالیشن اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کا کہا گیا۔ اور پھر دنیا نے 9 مئی کے کربناک اور شرمناک مناظر تمام ٹی وی چینلوں پر دیکھے بھی۔ اس بدترین دہشت گردی کے باوجود اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان سمیت اس کے سہولت کاروں کو خراش تک نہیں آئی۔
اگر بھولے سے کسی کو گرفتار کر بھی لیے گیا تو ضمانت قبل از قیامت کا پروانہ جاری کر دیا گیا۔ ان تمام مرکزی رہنماؤں کو جو اس دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھے، انہیں رانا صاحب آپ کی حکومت اسپیس دیتے ہوئے یہ سہولت فراہم کر رہی ہے کہ تحریک انصاف سے علیحدگی اور خان صاحب سے لا تعلقی کی ایک پریس کانفرنس کرو اور پیکج میں تمام غداری کے پرچے ردی کی ٹوکری میں اپنے ہاتھ سے ڈالو۔ اور رہا آرمی ایکٹ یا انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کا معاملہ، تو وہ ان کارکنان کے خلاف چلا دیے جائیں گے کہ جن بیچاروں کا کوئی ولی وارث نہ ہوگا۔ اور پھر رانا صاحب، سب سے اہم بات کہ جتنے بھی لوگ تحریک انصاف سے لا تعلقی کر رہے ہیں، ان سب نے عمران خان کو ملک دشمن یا افواج پاکستان کی تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ وہ آج بھی اسکرپٹ کے مطابق اپنے لیڈر کو احترام اور عزت دیتے ہوئے صرف پارٹی سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔ تو جناب، یہ اسپیس الطاف حسین صاحب کو کب دیا گیا تھا؟ ان سے الگ ہونے والوں کو تو اسکرپٹ کے مطابق ہدف ہی الطاف حسین صاحب کو بنانا تھا۔ اپنے جرائم الطاف حسین کے کندھے پر رکھ کر تمام لوگوں کو پوتر کیا جا رہا تھا۔ تو محترم جناب وزیر داخلہ صاحب، یہ دنیا کے کون سے مہذب ملک میں ہوتا ہے کہ اپنے ہی ملک اور اس کی مسلح افواج پر حملہ کرنے والوں کو صرف سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے رعایتی نرخوں پر انصاف فراہم کیا جائے، وہ بھی ڈومیسائل دیکھ کر؟ جبکہ بین الاقوامی سازش کے اس مرکزی کردار عمران خان نے، جو آج بھی لاڈلا ہے اور جس کے خلاف کارروائی پر امریکہ 9/11 کی طرح پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، اس بدترین دہشت گردی کو کئی روز گزرنے کے باوجود مذمت تک کرنا گوارا نہ کی۔ سہولت کاری کا عالم تو یہ ہے کہ موصوف اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر عدالت عالیہ سے فرما رہے ہیں کہ JIT کی ٹیم کو بھی تحقیقات کے لیے میرے شاہی دربار میں بھیج دیا جائے، جبکہ CTD کی ٹیم جو بیچاری سرچ وارنٹ کے ساتھ شاہی قلعے میں تلاشی لینے جاتی ہے، لیکن بیچاری گیٹ پہ کھڑے دربانوں کو اپنی ہی تلاشی دے کر واپس لوٹ آتی ہے۔ اتنی سہولیات اور پیشکشیں تو کمزور سے کمزور ملک میں بھی دہشت گردوں کو فراہم نہیں کی جاتی۔ پھر بھی رانا صاحب، آپ خان صاحب کی اسپیس کا موازنہ الطاف حسین صاحب کی اسپیس سے کر رہے ہیں، جو کہ بے خبری ہی نہیں، بے حسی کی بھی انتہا ہے۔ آپ جیسے لوگ جب حقیقی لیڈروں پر زمین تنگ اور مصنوعی لیڈروں پر آسائشوں کی بارش کریں گے تو نتائج بھی 9 مئی جیسے ہی بھگتنا پڑیں گے۔